نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا لیسن نمبر 11 جو کہ کنٹینیوٹی میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج جتنا میکسیمم اس کو کھینچ سکیں کھینچ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے یہ 3 ایپیسوڈس میں کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، شروع کرنے سے پہلے، آیات کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کو آپ لوگ سمجھ لیں، تو انشاءاللہ آگے جو آیتیں ہیں وہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، وہ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، اور پھر آیتوں کی انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے۔ ٹھیک، ہم نے بات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین کے رہنے والے تھے، ٹھیک، اور کس طرح وہ غلام بنا کے، جو پچھلی ہم نے جو کلاس تھی اس میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ غلام بنا کے مصر آئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں تھیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس کی مثال کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی شخص جو کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتا ہو، جیسے لائک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں رہتا ہو، ٹھیک، اور وہ امریکہ چلا جائے جو کہ ہب ہے ٹیکنالوجی کا، اور ہر بڑی ترقی ہوئی ہوئی ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کس قدر اس میں ترقی ہے۔ تو سیم یہی سچویشن، اس طرح کی سچویشن تھی کہ وہ مصر پہنچ گئے، جو کہ بہت جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک تھا، ٹھیک ہے، وہاں وہ پہنچے ہیں۔ ٹھیک، ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ وہاں پہنچے ہیں، بلکہ وہ ایک بہت ایلیٹ فیملی میں، یعنی آپ سمجھے کہ امریکہ کی بہت ہی ایلیٹ فیملی میں جو ہے وہ غلام بنا کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بہت ہی امیر وہاں کی فیملی نے ان کو جو تھا وہ اڈاپٹ کیا تھا۔ ٹھیک، اچھا، تیسری چیز یہ دیکھیے کہ جو عزیز مصر تھا، یعنی جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب نظر آ جاتا ہے بچے میں، بچے کی جو عادتیں وغیرہ یہ چیزیں دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اس کو عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، اس کو ہم تھوڑا سا اس کو ٹرین کرتے ہیں، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ٹرین کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بچہ ہی بنا لیں، ٹھیک ہے، منہ بولا بیٹا ہی بنا لیں، یا پھر یہ کہ اس کو ہم جب ٹرین کریں گے تو یہ اور اچھے داموں بکے گا آگے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس نے اس طرح سے اپنی بیوی سے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم پچھلی آیتوں میں تھوڑا ریکیپ بھی آپ لوگ کا ہو جائے، پچھلی آیتوں میں، پچھلی جو لیسن تھا اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ایک چیز اور ہم یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ پردے جو ہے، پردے کے احکامات ہیں، اس کو ہم اپنے لیے سزا سمجھتے ہیں۔ ایٹ ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کتنی گھٹن ہے، اور عورتوں کے لیے یہ احکامات کیوں ہیں، لیکن دیکھیں کہ اس میں کتنی خیر ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اگر یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہوتی تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں، اسپیشلی گھر میں، باہر سے زیادہ جو گھر ہے وہ بہت کہنا چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ ماحول کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا نقصانات ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اور ہمیں یہ کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے ہمیں یہ شریعت دی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دی، اس میں ہمارے ہی بہتری ہے۔ ٹھیک، ہمارا نقصان نہیں بلکہ ہماری ہی بہتری ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک، جب ہم یہ نہیں کرتے اور ہم معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ٹھیک، ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ منہ بولے بیٹے کی اسلام میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، یعنی آپ جو ہے منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتے کسی کو۔ میرا مقصد یہ بولنے کا کہ آپ اس سے کیا نقصان ہے منہ بولے بیٹے سے، کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو چیلنج کریں نا کہ آپ نے مجھے اولاد نہیں دی، میں نے رکھ لی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز نہیں، آپ کسی بچے کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس بچے کو پتہ ہو کہ اس کا باپ جو ہے وہ کوئی اور ہے، اس کا نام کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بہت دیکھا ہے کہ جو بچے جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو بتایا نہیں جاتا، بعد میں جا کے وہ نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کر رہا ہے کہ منہ بولا بچہ جو ہے وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، اس طرح سے کہ نام آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جو غلام ہیں ان کو اپنا بیٹا بنایا، بعد میں قرآن میں ہی اس کی جو ہے نفی آ گئی کہ ان کو جو ہے جو نام اپنا نہیں دے سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نام یعنی زید بن محمد جو ہے کہنا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں اسلام میں پتہ چلتا ہے کہ ممانعت یعنی کہ منع کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23۔
اس میں جو ہے وہ جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی جو ہے وہ حضرت یوسف کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ترجمہ: اور ان کے جی کو مائل کیا گناہ کی طرف اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، اور اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے اور کہا جلدی کرو. حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے بہت عمدہ مقام دیا ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک، تو یعنی ہمیں آیت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے کو بنانے میں جس کو اپنا نام بھی دے دیا جائے کتنا نقصان ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہمیں اسلام کی شریعت ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی، نمبر 1. ٹھیک ہے، اچھا اس کی ہم ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں اس کی منع کیا گیا ہے. یہ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے. اور جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے. ٹھیک، اچھا اس کے کیا نقصانات ہیں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا نقصان تو یہ کہ گھر میں اب ظاہر بات ہے اگر اور بچے ہیں آپ کے اور اولاد ہے تو ان کا پردے کے احکامات جو ہیں وہ سگے بیٹے سے ڈفرینٹ ہوں گے، سگے بہن بھائی سے ڈفرینٹ ہوں گے آبویسلی، اور اگر کوئی اور ہے تو اس سے الگ ہوں گے. ٹھیک، اس سے تو پھر پردہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں اگر آپ کسی کو ایسے ہی بیٹا بنا لیتے ہیں تو یہ ایشوز آ سکتے ہیں. پھر وراثت کے نقصان پرابلمز آ سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے وہ آپ کا سگا بچہ نہیں تو اس کا حق نہیں ہے، اللہ نے نہیں رکھا اس کا حق. آپ اپنا جو وراثت کے جو قانون ہے اس کے 1/3 جو ہے وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جو وراثت میں حصے دار ہیں وہ اللہ نے لکھ دیے ہیں، فکس کر دیے ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا تیسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ امراتو، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ امرات العزیز یعنی عزیز کی بیوی، اس کا نام نہیں بتایا. ٹھیک، تو ہمیں بھی جب کسی کا ہم گناہ بتا رہے ہیں کسی کو ہدایت کرنے کے لیے، کچھ اس طرح نصیحت کرنے کے لیے، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم کسی کا نام نہ لیں، یعنی یہ غیبت کے زمرے میں نہ آ جائے. یہاں ہمیں یہ اس کی بھی ٹیچنگز مل رہی ہیں کہ ہم تھوڑا سا کہیں کہ فلاں شخص یا کسی نے ایسا کیا، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، اس طرح کر کے ہم بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ کسی کا نام نہ لیں. ٹھیک، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ کرے گا، خاص کر کے قیامت کے دن جب ہمیں بہت شدید ضرورت ہوگی. ٹھیک، تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اس آیت سے ہمیں ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے وہ کیا کریں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز. پھر انہوں نے سیکنڈلی کہا انہ ربی احسن مثوائی، کیا مطلب کہ احسان مندی، کہ محسن کے ساتھ خیانت نہیں کی جا سکتی. یہاں اللہ تعالیٰ کی بھی بات ہے کہ اللہ نے اتنا مجھے سب کچھ دیا اور جس چیز سے منع کیا میں وہ کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک، اور پلس یہ کہ یہاں پر وہ آقا جو دنیا کے طور پر یعنی ان کا جو ماسٹر یعنی جس نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا عزیز مصر جو ہے اس کی بات وہ کر رہے ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا کہ مجھے اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رکھا اور میں ان کی خیانت کروں. دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک، نمبر 3 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہ لا یفلح الظالمون. پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ظالم ہے ٹھیک وہ جو ہے فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس سے وہ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ جو ہے وہ گھر میں اکیلے تھے، عورت ان کو بلا رہی تھی. ٹھیک، لیکن انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو روکا. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کسی مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ ایک عورت جو کہ مالدار ہو وہ ان کو جو دعوت دے رہی ہے گھر میں ہے. تو اس طرح سے نا مطلب آپ سوچیں کہ کوئی پردیس میں ہو، بالکل جیسے میں نے آپ کو جو مثال دی اس سے سمجھیں کہ کوئی باہر اکیلا رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میرڈ ہے. ٹھیک، اور پھر عورت اس کو بلا رہی ہے، تو یہ کتنا بڑا ظرف یا کتنی بڑی صبر کی بات ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. ٹھیک، اور اس کی بہت بڑی حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اپنے سائے میں جگہ دے گا، یعنی عرش کے نیچے ان کو سایہ ملے گا. 7 کیٹیگریز ہیں، اس میں سے ایک کیٹیگری وہ بھی شخص ہے جس کو ایک حیثیت والی عورت جو ہے وہ دعوت گناہ دے اور اس کو منع کرے وہ. ٹھیک، تو حضرت یوسف نے ان کو منع کیا. اگلی آیت دیکھتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وہ عورت یوسف کی طرف مائل ہوئی اور وہ بھی اس عورت کی طرف مائل ہو جاتے اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل. اسی طرح ہم نے دور کر دیا ان سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے.
ٹھیک، یعنی یہ جو وہ برہان کیا تھی، یعنی نشانی کیا تھی جو حضرت یوسف نے دیکھی، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو وہی الفاظ ہیں جو واز انہوں نے خود کیا کہ میں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں کیسے کسی کا احسان جو ہے وہ ریفیوز کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ جملے آئے ہوں، کیونکہ وہ تو نبی تھے نا، تو obviously ان کو اللہ تعالیٰ تو خود ڈائریکٹ گائیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برہان ہو سکتی ہے نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ برہان یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی ایسی نشانی دے کے جو ہے وہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نبی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے امبیسڈر ہے۔ جیسے کسی کمپنی کا آپ سمجھیں نا کوئی امبیسڈر ہوتا ہے تو وہ میری عزت ہے نا، یعنی میں اگر میرا کوئی مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے تو obviously میری عزت اس میں آتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ نہ کرے؟ ٹھیک، عام انسان، ایک عام مسلمان بھی اگر اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ تو نبی تھے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے برہان کے ذریعے ان کی جو ہے وہ یعنی نشانی کے ذریعے ان کی حفاظت کی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے کھینچ کر پھاڑ دیا یوسف کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں نے پایا اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا سزا ہے جو اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دے دیا جائے۔ ٹھیک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا اسباق ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ دونوں دوڑتے ہوئے جب گئے تو حضرت یوسف بھاگ رہے تھے، ٹھیک، اور وہ عورت ان کو پیچھے سے پکڑ رہی تھی، تو کیا ہوا اس اسنا میں، اس چکر میں ان کی پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، ٹھیک۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی چالاکی کہ وہ اپنے شوہر کو ایموشنل کرنا چاہ رہی ہے کہ دیکھو تمہارے گھر والوں کے ساتھ، یعنی نہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیا، کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو تم اس کو کیا سزا دو گے، ٹھیک۔ یا تو اور اب دیکھیں اس کی محبت، ٹھیک، یعنی یہ محبت کتنی عارضی ہے کہ ایک طرف تو وہ ان سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، دروازے تک ان تک پیچھے گئی ہے، اور دوسری طرف اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ اس کو سزا دو، ٹھیک۔ تو یہ جو اس طرح کی محبتیں ہوتی ہیں صرف اور صرف جو ہے یہ برائی ہی لاتی ہیں، فساد ہی لاتی ہیں، ٹھیک، کیونکہ یہ حلال محبت نہیں تھی، یہ حرام محبت تھی، اس کی وجہ سے ہم اس کے جو ہے برائی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک۔ آگے کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس نے میرے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا اور گواہی دی اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہ نے، اگر یوسف کا کرتا پھٹا ہوا ہے سامنے سے تو اس عورت نے سچ کہا اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو اس عورت نے جھوٹ کہا اور یوسف سچوں میں سے ہے، ٹھیک۔ یعنی اس میں سے ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بے قصور ہونے کی صفائی پیش کی، تو یہ کوئی کہنا چاہیے کہ متقی ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کو ہاں میں نے ہی گناہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جہاں کلیئر ہیں وہاں آپ کو جو آپ کا گناہ نہیں ہے تو آپ کہیں کہ ہاں یہ میرا گناہ نہیں ہے، ٹھیک۔ نمبر 2 یہ کہ حضرت یوسف کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کتنی کالمنگ پرسنالٹی ہے، وہ شکایت نہیں کر رہے، وہ غصے کا اظہار نہیں کر رہے اس عورت پہ، ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ نمبر 3 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورت کے رشتہ دار تھا، ٹھیک ہے، اس نے عورت ہی کی حمایت کی، اس نے سارا جو تفشیش کہنا چاہیے نا، سارا وہ کیا کیا، حضرت یوسف کی طرف موڑ دیا کہ ان کا کرتا دیکھو، ٹھیک۔ اچھا، ان کے کرتے میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نہیں وہاں پر گواہ موجود، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ شواہد اس طرح کے ہوتے ہیں جو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا پرابلم، کس نے غلطی کی، ٹھیک۔ تو وہ ہم سائن جو ہیں وہ آگے اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب اس عورت کے شوہر نے دیکھا کرتے کو کہ وہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، تو کہا، اے عورتوں، یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے، بے شک تمہارے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر کو جب اندازہ ہو گیا، قمیض ایسی بات ہے پیچھے سے پٹا، تو اس کا مطلب کیا ہے، حضرت یوسف آگے ہیں، ٹھیک، وہ دروازے کی طرف نہیں بھاگ رہے، وہ بھاگ رہے ہیں دروازے کی طرف، ان کی بیوی نہیں بھاگ رہی، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو شوہر ہے، اچھا
آپ کو ایک معاشرے کی پکچر بھی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح کا شوہر ہے کہ اسے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی بیوی کی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، صرف یہ کہ اپنی بیوی پہ الزام نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ کرتا تو اس کی بھی بےزتی ہوتی ہے اوبیسلی نا کہ اس کی بیوی نے یہ کام کیا، وہ کیا کہہ رہا ہے ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے شوہر کو کیا ہو رہا ہے کہ پوری سب عورتوں پہ الزام لگا کے اپنی عورت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی بیوی کو، ٹھیک۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یوسف عارض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے یوسف اس معاملے سے تم درگزر کرو، اور اے خاتون تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو، یقیناً تم ہی خطا کرنے والوں میں سے ہو، ٹھیک۔ اچھا، ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، اچھا، اور یہ ہم شور بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، وہ کہہ رہا ہے اچھا چھوڑ دو نا، کوئی بات نہیں، وہ جس کہتے ہیں نا بھول جاؤ، لیٹ اٹ گو، اس طرح کر کے وہ کہہ رہا ہے یوسف بھول جاؤ، چھوڑ دو، ہاں مجھے پتہ ہے کہ اس نے مسٹیک کی، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ یعنی اس سے ہمیں ایک پورے معاشرے کی پکچر نظر آ رہی ہے کہ اس معاشرے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ عورت بھی اس طرح کے کام کرتوت کر رہی ہے اور مرد بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت، وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها فی ضلال مبین، اور شہر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے مائل کیا اپنے نوجوان خادم کی جی کو گناہ پر، وہ تو چھا گیا ہے اس پر محبت کے اعتبار سے، بے شک ہم تو اس عورت کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ اچھا، ایک چیز اس میں دیکھنے والی ہے کہ ہمیشہ جو اوپر یعنی باس کی بیوی ہوتی ہے نا، اس سے ایک جیلسی ہوتی ہے، تو یہ ایک اسکینڈل سا بن گیا جو ہے سوسائٹی میں کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی نے اس طرح کیا، یعنی بات پھیل گئی، ٹھیک۔ اچھا، پھر سیکنڈ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اس سے پرابلم نہیں تھا کہ وہ جو ہے یہ گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے، بلکہ یہ کہ غلام سے محبت کر رہی ہے، ٹھیک۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی الزام تراشیاں سنی، اس نے ان سب کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک فرشی دعوت کا اہتمام کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا پایا اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ جان بوجھ کر، اور کہا اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک باعزت فرشتہ، ٹھیک۔ یعنی ایک تو یہ ہم نظر آ رہا ہے اس آیت سے کہ ان عورتوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو زخمی کیا۔ کیا ریزن تھا اس کا؟ ریزن یہ کہ جب وہ ہاتھ کاٹیں گی تو فوراً حضرت یوسف بھاگ کر آئیں گے، ان کو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بھاگتے بھاگتے سارے کام کریں گے، توجہ کہنا چاہیے کہ اٹینشن سیکر جس کو کہتے ہیں نا، کہ فوراً اس شخص کی توجہ میری طرف ہو جائے، تو کیا کیا، چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، بجائے پھل کاٹنے کے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، ٹھیک۔ نمبر 1 ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ پھر سیکنڈلی یہ کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ اتنا بھائی ہے انسان، یہ تو ایک تو معاشرے میں نظر نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنا جو ہے وہ پاک ہو، ٹھیک۔ تو یہ کوئی ہمیں انسان نہیں لگ رہا، یہ کوئی ہمیں فرشتہ ہی لگ رہا ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ ایک مرد جو ہے یا ایک انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت اس کو بلا رہی ہے اور وہ روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حیا جو ہے وہ کتنا خوبصورت زیور ہے، چاہے مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے، ٹھیک۔ ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ اور یہ سب لگیں گے، لیکن یہ ایک بہت اٹریکشن، یعنی میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا، جب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہر طرف ہم مطلب اس طرح ہوتی ہیں جو گری ہوئی ہوتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے، تو ان کو مرد بھی ویلیو نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حیا جو ہے یہ بہت خوبصورت زیور ہے، اور اس کو پہننا جو ہے وہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ حیا جو ہے ہم نے لوگوں کو اٹریکٹیو لگنے کے لیے نہیں کرنی، بلکہ صرف بات بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ حیا جو ہے یہ واقعی بہت اٹریکٹیو چیز ہے، ٹھیک۔ اور ہم نے کرنی حیا جو ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان عورتوں کو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیا نے بہت متاثر کیا اور اللہ نے ان کو اچھی شکل بھی دی تھی، ٹھیک۔ آگے دیکھتے ہیں، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ کہا عزیز مصر کی بیوی نے
یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی، اور ہاں میں نے اس کے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں تو ضرور اسے قید خانے میں جانا ہوگا اور وہ ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے۔ ٹھیک، یعنی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اعتراف کر لیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا نا کہ پورے لوگوں کے سامنے ہی پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ وہ ان آیت میں ہمیں یہ دھمکی بھی نظر آ رہی ہے کہ اب اگر اس نے میری بات نہ مانی نا تو میں اسے جیل میں دلوا دوں گی۔ ٹھیک، تیسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی وہ ڈومیننٹ ہیں وہاں پہ خواتین، کہ وہ جو چاہیں کر رہی ہیں، مرد جو ہیں وہ کچھ کہہ نہیں سک رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے پہلے ہی جو ہے ان کو اتنی آزادی دی ہوئی کہ جو مرضی کرو۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں کچھ تصویر نظر آ رہی ہے اس سوسائٹی کی۔ ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی قیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس گناہ سے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر تو نے مجھ سے ان کا یہ فریب دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے۔ ٹھیک، یعنی اب کیا ہو رہا ہے کہ صرف جو عزیز مصر کی بیوی نہیں بلکہ ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں گناہ کی طرف۔ ٹھیک، اچھا، پھر ہم نے وہی بات کی کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم کریکٹر دیکھ رہے ہیں کہ انمیرڈ بھی ہیں، اپنے ملک میں بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم مثال سے، یعنی نبیوں کی خیر مثال بھی، یعنی ہم کہیں کہ اس طرح سے نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ سوچیں کہ کوئی شخص باہر گیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور ایک نہیں ساری عورتیں آپ کو دعوت دے رہی ہیں اور آپ ادھر ریفیوز کر رہے ہو، بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے ان سے بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ سارے مراحل سے گزارا، جو مشکلات سے گزارا، تو ایک جو پرسنالٹی ان کی بنی ہے وہ ہمیں ان آیاتوں میں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی برائی اور نافرمانی کرنے سے جو ہے ان کو، اس سے بہتر ان کو یہ لگا کہ میں جیل چلا جاؤں لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک، اور ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ سارا اعتماد جو ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ پر، اپنی ذات پر نہیں۔ یعنی میں اللہ مجھے نہیں میرے لیے پاسبل، ٹھیک ہے اللہ تو مجھے بتا، تو اللہ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، سورہ مومنون میں بھی یہی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے یہ چیز۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے شر سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے رب کہ میرے پاس آئیں۔ یعنی اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے جب بھی آپ کو کبھی جو ہے کسی مشکل سے گزرنا ہو، تو فوراً آپ کو لگے کہ نہیں میں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتی، مجھے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول نہیں، اللہ تو مجھے بچا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس قبول فرمایا ان کے رب نے ان کی دعا کو، پھر دور کر دیا ان سے عورتوں کا فریب، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ٹھیک، یعنی انہوں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا تو اللہ نے بھی کیا کیا، ان کو بچا لیا۔ ٹھیک، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں ڈلوا دیا، انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم کہیں کہ ایک کے بعد ایک مشکل، ایک کے بعد ایک مشکل، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو تو نہیں اس چیز کا اندازہ، ٹھیک ہے، ہم تو چونکہ پورے قصے سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا، ان کو غلام بنایا، تو غلام بنے تو ان کو نبی بنا دیا۔ یہاں وہ دیکھ رہے ہیں جیل میں جائیں گے تو وہ کہاں تک پہنچیں گے؟ پریزیڈنٹ ہاؤس تک۔ آپ مثال سے اس طرح سمجھے کہ جیسے وائٹ ہاؤس تک وہ پہنچ گئے، جب وہ جیل گئے تو آگے ہم دیکھیں گے خواب کی تعبیر بتائی تو کہاں تک وہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بس یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی ٹائمنگز پر بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ میرا نقصان نہیں کرے گا کیونکہ میں نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا دیکھتے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان عورتوں کے شوہروں کو بھی یہی سمجھ آیا کہ جب انہوں نے علامات دیکھی کہ یوسف کو قید کر دیا جائے ایک مدت کے لیے۔ ٹھیک، یعنی غریب کو سزا دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی غلطی نہیں۔ ٹھیک، یہاں سے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، اپنی بیویوں کو تو سمجھا نہیں سکتے، اب انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو جو ہے وہ ہم ایسا کرتے ہیں قید میں ڈلوا دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ معاشرے کا حال نظر آ رہا ہے کہ جو غریب ہے بس اس کو جو ہے وہ سزا دے دی، جتنا جس کا ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ نظر آ رہا ہے کہ ظالم ہیں بلکہ جھوٹے بھی ہیں اور بے حیا بھی ہیں، اس سے ہمیں ان کے کریکٹر کا اندازہ ہو رہا ہے اس معاشرے کے مردوں کا۔ ٹھیک،
اچھا آگے دیکھتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان، ان میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو خواب میں کہ میں پھلوں میں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو خواب میں کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ایک برتن اٹھا رہا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہاں ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ جو نوجوان تھے یہ شاہ مصر یعنی جو آپ پریزیڈنٹ بات کریے نا، بادشاہ کے خاص ملازم تھے، اور یہ ایک ساقی تھا یعنی شراب پلانے والا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ کچن سائٹ پہ اس طرح سے تھا کہ وہ جو ہے وہ اس پر معمور تھا اس کام پر، اور دوسرا جو تھا وہ باورچی تھا، ٹھیک، دونوں یعنی کچن کے جو ملازم ہیں وہ تھے، اور ان پہ الزام کیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، اس الزام میں ان کو جو ہے وہ قید کیا گیا تھا، ٹھیک، اور دونوں کافر تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ان آیات سے کہ کافر کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے جو بادشاہ کو بھی خواب آیا تھا وہ بھی کافر تھا، لیکن یہ کہ اس کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں، اور دو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ان کا کریکٹر جو ہے نا حضرت یوسف کا ماشاءاللہ، یعنی کہنا چاہیے کہ وہ قیدیوں نے بھی آبزرو کر لیا کہ یہ کس پرسنالٹی کے مالک ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبھی انہوں نے اپنی پرابلمس ڈسکس کی آپ سے۔ جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ان کو یوز نہیں کرے گا، لوگوں میں بتائے گا نہیں، تبھی آپ جا کے اپنی پرابلمس کو ایسے لوگوں سے شیئر کرتے ہو۔ تو یہ چیز ان نوجوانوں نے آبزرو کر لی حضرت یوسف کے بارے میں، اور اپنی پرابلمس کو بتایا کہ ہم ایسا خواب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ قید میں بھی اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں، یعنی واعظ و نصیحت تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، یہ ہمیں قرآن کی ٹرمنالوجی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اللہ نے خاص کہا ہے کہ ہماری شریعت میں ہے کہ یہ کرنا ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا ہے یہ، اور یہی کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف جو ہے وہ قید میں کر رہے ہیں۔ اچھا قید میں کیا ہے کہ انسان اور فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہسٹری بتاتی ہے کہ جو بڑے بڑے کام ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی بڑی تفاسیر لوگوں نے قید میں رہ کر جو ہے تفسیر لکھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ٹائم ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے چیزوں پر، اس کو ٹائم مل جاتا ہے ان چیزوں کا کرنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے وہ اور گروم ہوئی ہے جیل جا کے، اور بلکہ اب لوگ آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے آپ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور وہ اپنی یہاں پہ تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو کہ تم کھاتے ہو، مگر میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ علم اصل میں اس علم میں سے ہے جو کہ سکھایا ہے مجھے میرے رب نے، بے شک میں نے راستہ ترک کر دیا اس قوم کا جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، اور وہ لوگ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر موقع کو حضرت یوسف جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں کہ اب دیکھو یہ آئے ہیں میرے پاس، تو فوراً انہوں نے اپنی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ نمبر 1 یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، پھر یہ کہ یہ بھی بتا دیں کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ٹھیک۔ تو ایک دائی جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ منیمم ٹائم میں، ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ میکسیمم جو بات پیغام ہے وہ پہنچا دے، ٹھیک ہے، لیکن اگلوں کو یہ نہ ہو کہ اف اتنی دیر بیٹھیں گے تو بات پتہ چلے گی، تو کوشش کریں کہ اور پہلے بتا دیں کہ اتنا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آبزرو کر لیں کہ جو آپ کی آڈینس ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنی دیر سن سکتے ہیں، ان میں اتنا ٹیمپرمنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ٹپس ہیں کچھ کہ دائی کو پہلے سے ان چیزوں کو آبزرو کر لینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ ودن آور یا ودن ہاف آور میں جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بھی یہاں دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ کھانا آنے سے پہلے میں تم لوگ کو بتا دوں گا، اور پلس اس میں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ ان کو کتنی کمانڈ ہے اس چیز کے اوپر کہ ودن این آور میں آپ کو آپ کا مسئلے کا حل بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کی. یہ علم کس نے دیا ہے مجھے؟ باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جب ان پر پریشانیاں آتی ہیں، جو مشکلوں سے گزرتے ہیں، تو بجائے اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی کتنی جو ہے وہ گروم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر اور وزڈم اور حکمت اور یہ نبی بنا دیا، یہ سب چیزیں دے دی. بعض لوگ کیا ہے وہ اور اللہ کے جو ہے وہ خلاف ہو جاتے ہیں کہ وائی می، مجھے کیوں ایسے کر دیا. ان میں سختی آ جاتی ہے. وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ کہ وہ جو ہے وہ اللہ سے راضی برضائے رب نہیں ہوتے. ٹھیک، تو یہ ایک کوالٹی ہے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے کہ اس کو راضی برضائے رب. اتنی ساری پرابلمس، اتنے سالوں سے وہ اپنے باپ سے جدا ہیں، اپنے ملک سے دور ہیں، لیکن ان کی زبان کیا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے. اور ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ کتنے وہ اللہ کے شکر گزار ہیں. ٹھیک، تو ہمیں جب اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ٹپ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے گریٹیٹیوڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سائیکالوجی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ کو اپنا ڈپریشن، انزائٹی یہ کم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ شکر کریں. شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو جو ہے اگر بالفرض آپ کو کوئی بیماری آئی ہے تو آپ کہیں شکر ہے کہ میری آنکھیں سلامت ہیں، شکر ہے کہ میرے کان سلامت ہے، شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دن دیا، شکر ہے یہ جو میں سانس لے رہی ہوں، شکر ہے کہ جو یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں میرے کام میں لگی ہوئی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ مینٹلی طور پر بہت اسٹیبل ہو جائیں گے. ٹھیک، تو یہی ہم کوالٹیز جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور پلس یہ کہ اپنی جو ہے عاجزی بھی بتا دی کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے علم ہے یہ. ٹھیک، اور پلس یہ کہ آخرت کے بارے میں بتا دیا کہ میرا آخرت پر یقین ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ جو توحید ہے وہ شرک کی نفی ہے. توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم باقی چیزوں کا شرک، یعنی باقی جو معبود ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ہمیں ہٹانا پڑے گا. یہ اس چیز کی ٹیچنگز دے رہے ہیں جو ہم پچھلی آیت ہم نے دیکھی. اگلی آیت دیکھتے ہیں. فَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے راستے کی. ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی. ٹھیک، یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی یعنی ان کو فالو کرنا غلط نہیں ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے انسیسٹرز ہیں، وہ ہمیں کسی غلط چیز کی طرف جو اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا اس کی طرف تو نہیں بلا رہے. یعنی اگر میرے پیرنٹس جو ہیں وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی کہ ان نماز پڑھنا یہ سب چیزیں تو یہ مجھے کرنی ہے، اس سے اللہ منع نہیں کر رہا. ہمیں صرف واچفل کب ہونا ہے کہ جب اگر ہمارے پیرنٹس یا کوئی ہمیں منع کر رہے ہیں اس کام سے جس کی اللہ نے جو ہے ہمیں کہا ہے کہ ایسا نہ کرو یا ایسا کرو، تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں شرک کی نفی ہو رہی ہے. تھرڈ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کی تعلیم دی جا رہی ہے. ٹھیک، یعنی توحید کے ساتھ جو سیکنڈ چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ نبوت. ٹھیک، ہمیں اس پر بھی جو ہے وہ ایمان لانا ہے. اگر پیچھے کوئی نبی کوئی حکم دے رہے ہیں تو ہمیں اسے فالو کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک، اچھا، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک توحید کا جو اگر عقیدہ کسی کو مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ عقیدہ جو ہے انسان کو بہت باوقار بنا دیتا ہے. اس کا اندر کے جو فیئرز، جو ڈر ہوتے ہیں نا، وہ نکل جاتے ہیں. یہی پرسنالٹی ہمیں حضرت یوسف کی نظر آ رہی ہے. اور جو بھی شخص توحید اگر دل سے مانتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور وہی مجھے سب کچھ دیتا ہے اور وہی مجھے بچا سکتا ہے اور وہی جو ہے مجھے جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی بڑی گروم ہو جائے گی. ٹھیک، یعنی اس کے اندر وہ جو چاپلوسی، خوشامد ہوتا ہے نا، یہ چیز وہ کسی کو ہم جیسے عام جو بہت کہنا چاہیے کہ بہت سطحی لوگ ہوتے ہیں، یعنی بہت نارمل، وہ کیا کرتے ہیں ذرا سے فائدے کے لیے لوگوں کی خوشامد شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، تو اس چیز سے حضرت یوسف تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ چیز توحید جو ہے ہمیں اس سے بچاتی ہے. ٹھیک، اور ایک چیز اور ہے کہ ایک شعر ہے اقبال کا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک کو ماننا ہے تو کیا ہوا کہ اتنے سارے، یعنی ہم اس کو مان رہے ہیں، اس کی خوشامد کر رہے ہیں، اس کی خوشامد کریں گے، وہ ہمیں فلاں چیز سے بچا لے گا، تو ان سب چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. ٹھیک، یعنی اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ آپ کے یعنی آپ ایک گھر میں مطلب کوئی نوکر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے کئی مالک ہیں گھر میں. یعنی وہ ایک ایسے گھر میں کام کرتا ہے جس میں ساس بھی ہے، بہو بھی ہے. اب کیا وہ جو میڈ ہے، جو ہیلپر ہے، اس بیچاری کو
ساس کی بات بھی ماننی پڑی اور بہو کی بات بھی ماننی پڑی ہے، اور نند ہے تو نند کی ماننی بھی پڑی۔ اب کیا ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے کہ اب اگر ساس کی مانتی ہے تو بہو ناراض ہو جاتی ہے، بہو کی مانتی ہے تو ساس ناراض ہو جاتی ہے۔ اب وہ تو نوکر ہے، اس کو تو ماننی ہے سب کی، لیکن پرابلم ساس کہتی ہے پہلے میرے کپڑے استری کرو، بہو کہتی ہے نہیں پہلے آپ میرا کام کرو۔ اب جو ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہے۔ پھر سیکنڈ چیز دیکھیں کہ ایک نوکر ہے وہ ایسے گھر میں جس کا مالک صرف ایک ہی ہے، اس کے لیے کتنی آسانی ہے اس گھر کو، یعنی وہ کہہ رہی ہے پہلے آپ کپڑے دھو لیں، پھر آپ برتن دھو لیں، پھر آپ یہ کر لیں، تو کتنی آسانی ہے اس کے لیے۔ اس مثال کو ہم توحید سے سمجھیں کہ اب ہمیں صرف جو توحید ہے وہ ہمیں کتنی چیزوں سے بچا رہی ہے۔ ہمیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، وہی مجھے جو ہے وہ اگر مجھے کوئی پرابلم آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک، اور اگر مجھے کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ وسیلہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ویز بن سکتے ہیں، بٹ دینے والا کون ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فزیکل ورلڈ ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی سبب ضرور، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور بنے گا آپ کو نعمت ملنے کا یا سزا ملنے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہاں بھائیوں نے جو ہے وہ زیادتی کی تھی جس کی وجہ سے وہ غلام جو ہے بنا دیے گئے تھے، لیکن یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے کہنا چاہیے کہ تنہائی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس کو 2+2 کرنا سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح سے ان کی پرسنالٹی اور یہ سب چیزیں گرو ہوئی ہے کہ انہوں نے تنہائی میں ان چیزوں کو آبزرو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سالیٹیوڈ میں رہ کے ہمیں وہ کہتے ہیں نا خود ہی، جیسے اقبال کہتے ہیں خود ہی آ جائے، یعنی سیلف اویئرنیس ہو جائے کہ کیوں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، وہ ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، یَصَاحِبِهِ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اے میرے قید خانوں کے ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو پوری طرح سے غالب ہے، ٹھیک۔ وہیں توحید کی جو ہے وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک۔ اور ساتھ میں ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں، اے میرے قید خانوں کے ساتھیوں، یعنی اپنائیت نظر آ رہی ہے، ٹھیک۔ یعنی جب بھی آپ تبلیغ کریں یا لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں تو کوشش کریں میں تو تم جیسا ہی ہوں، میں تو تم ہی ہوں، مطلب تمہاری طرح ہی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ پرابلمز آئیں، یہی ساری چیزیں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم یہ چیز جو ہے وہ سبق لے سکتے ہیں۔ آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا مگر چند ناموں کی جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کی، یہی ہے بالکل سیدھا دین، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی غلطی بتا دی، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ یہ جو تم نے جو ہے یہ جو بنا لیے ہیں اور معبود یعنی شرک جو کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ سچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر نبی کی پکار ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سارا کا سارا فیصلہ کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ پھر ہم ایک آیت اور سے سمجھتے ہیں اس چیز کو، اس مزید ہمیں ایکسپلین ہوگا، قرآن ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ سورہ ذاریات میں ہم دیکھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک۔ تو وائی آئی ایم ہیئر، اس کا آنسر سورہ ذریات میں مل رہا ہے کہ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک۔ اچھا آگے کی آیت دیکھتے ہیں، يَصَاحِبِهِ السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے وہ تو صلیب پر لٹکایا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو تم پوچھ رہے تھے، ٹھیک۔ یعنی ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ کس کو جو ہے وہ پھانسی ہوگی اور کون جو ہے وہ جس کو جو ہے آزاد کر دیا جائے گا، تاکہ کسی کا کوئی ڈپریس نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بس یہی ایسی بات کر دی کہ تم میں سے ایک ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، ٹھیک۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه
فلبث فی السجن بضع سنین. اور یوسف نے فرمایا اس سے جس کے بارے میں انہوں نے خیال کیا کہ ان دونوں میں سے بری ہو جائے گا، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے. تو شیطان نے بھلا دیا آقا کے پاس یوسف کا ذکر کرنا. پھر یوسف رہے قید خانے میں چند برس تک، یعنی مزید کئی سال تک جو ہے وہ حضرت یوسف کو قید خانے میں رہنا پڑا. ٹھیک. اچھا، توکل کرنا اللہ پر بہت ضروری ہے، لیکن تدبیر کرنا غلط نہیں ہے. یعنی انہوں تدبیر کی کہ تم ایسا کرو کہ جو ہے وہ جب باہر جاؤ تو پلیز میرے بھی نکلنے کا کوئی بندوبست کر دینا. تو اس میں کوئی برائی نہیں، اور یہ کوئی جو ہے یہ متقی ہونے کی نشانی نہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم تدبیر نہ کریں اپنے لیے. ٹھیک. نمبر 2 یہ کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو بھول ہم جاتے ہیں نا چیزوں کو، خاص کر کے نیکی کو، تو یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک. ہمیں یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے. پلس یہ کہ اگر یہاں پر ایک دیکھیں اس میں بھی ایک کتنا بڑا جو ہے فائدہ ہے یا خیر ہے کیا، کہ ابھی جو قیدی ہے وہ بھول گیا، جو باہر گیا، تو اس میں کتنی خیر یہ تھی کہ اگر ابھی حضرت یوسف نکل جاتے تو کیا ہوتا، وہ آزاد تھے، وہ واپس فلسطین چلے جاتے. اس طرح سے نہیں، یہاں وہ چند برس اور رہے، اور اس کی حکمت یہ ہوئی کہ ان کو تو بادشاہ تک پہنچنا تھا. ٹھیک. تو جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہرحال انہوں نے اور مشقت اٹھائی اور جیل میں ان کو تھوڑے عرصے اور رہنا پڑا. ٹھیک. پھر کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اور کہا بادشاہ نے، میں دیکھتا ہوں خواب میں 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سبز اور 7 دوسری ہیں خشک. اے میرے دربار والوں، مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر، اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہو. درباریوں نے کہا یہ تو ہیں پریشان خواب، اور آپ اس طرح کے پریشان خوابوں کی تعبیر ہم اس طرح کے پریشان خوابوں کی تعبیر بتانا نہیں جانتے. ٹھیک. یہاں سے ایک تو ہمیں پتہ چل رہا ہے خواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نشانیاں، کچھ فیوچر پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک. اور یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں کچھ فیوچر دکھانا چاہ رہا ہے تو وہ خواب کے تھرو آ سکتے ہیں. بیسیکلی خواب کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی خواب ہمیں کچھ انڈیکیٹ فیوچر کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ کچھ جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈراؤنی اور ہم ڈر جاتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سوتے ہوئے کیا اذکار کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا، آیت الکرسی پڑھنا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان خوابوں سے بھی بچیں گے. تیسرے وہ پریشان خواب ہوتے ہیں، جیسے جو پورے دن میں آپ نے جو کام کیے، ٹھیک ہے، کچھ ڈر ہے یا کوئی چیز ہے، تو وہ بھی جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، وہی چیزیں آپ کو خواب میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ 3 طرح کے خوابوں کی جو ہے ٹائپس ہیں، ان کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا، یہ جو درباری ہیں نظر آ رہا ہے کیا ہیں، یہ دیکھا نا آس پاس جو خوش آمدی سے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کا خواب تو بڑا پریشان ہونے والا ہے، تو یہ چیز ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے. آگے کیا دیکھتے ہیں، وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اور کہا اس نے جو 2 قیدیوں میں سے بری ہو گیا تھا اور یاد آیا اسے یوسف کا معاملہ ایک مدت بعد، میں تمہیں بتاؤں گا اس خواب کی تعبیر، بس مجھے جانے دو. ٹھیک. یعنی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ درباریوں میں بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کا فائدہ اٹھا کے چلو پھر اس سے تو ہوگا کہ میری پوزیشن بہتر ہوگی، میں ابھی جا کے، یعنی وہ کوئی حضرت یوسف کو فیور نہیں کر رہا تھا، بٹ اپنی پوزیشن بنانے کے لیے اس نے کہا مجھے پتہ ہے ایک ایسے آدمی کا جو آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. ٹھیک. آگے ہم دیکھتے ہیں، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم يعلمون. اور اے یوسف، اے سچے انسان، ہمیں تعبیر بتاؤ. 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سبز اور 7 دوسری ہیں خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں تاکہ وہ جان سکیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ حضرت یوسف کو صدیق کہہ رہے ہیں، سچا کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ وہ پرسنالٹی ہے جو لوگوں کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح کی پرسنالٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کی آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں.
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ یوسف نے فرمایا 7 سال تم زراعت کرو گے خوب جم کر، تو جو بھی تم فصل اتارو بس اس کے دانوں کو ان کے ہوشوں میں ہی رہنے دینا، سوائے تھوڑوں سے جن دانوں کے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بڑے سخت قحط والے، اور وہ کھا جائیں جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہے، سوائے تھوڑے سے دانوں کے جن سے تم بو گے۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ جو ہے حضرت یوسف نے ان کو نہیں کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، کوئی جو ہے اس قیدی کو جو رہا ہوا تھا اس کو کچھ اس طرح کا نہیں کہا، ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ آ کے جواب خواب کی تعبیر بتائی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کتنے اسٹریٹ فارورڈ، کتنا ٹو دا پوائنٹ حضرت یوسف علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری وہ ٹپ دے رہے ہیں کہ پھلوں کو جو دانے ہیں ان کو کیا ہوشوں میں رہنے دو۔ ٹھیک، اس سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں چاہیے کہ فروٹس جو ہیں ویجیٹیبلز جو ہیں وہ زیادہ دیر ان کی لائف ہو، یعنی زیادہ سروائیو کریں، تو ہمیں ان کو یعنی ان کے جو کہنا چاہیے نا کہ چھلکوں میں جس طرح ہوشوں میں ہی رہنے دیا جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں بھٹے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہیں خریدنے جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ اپنے کور میں ہی ہوتے ہیں۔ کیلے ہیں کس طرح سے، تو وہ جب تک اپنے اس میں رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ٹپ دے رہے ہیں کہ ان کو ہوشوں میں ہی رکھو، بس تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ کھانے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لو، باقی کو جو ہے سیو کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں وہ بہت مشکل آنے والے ہیں۔ ٹھیک، آگے کیا دیکھتے ہیں، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعذرون۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ٹھیک، یعنی یہاں تک تو جو ہے 14 سال تک تو خواب میں جو ہے بادشاہ کو آ رہا تھا، کچھ انڈیکیشنز آ رہی تھی کہ یہ ہوگا۔ 15واں سال یہ حضرت یوسف نے اپنی طرف سے بتایا، یہ ان کی حکمت کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوگا اس کے سال، یعنی جو باقی 15واں سال ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ پھر بہت خوب بارش ہوگی اور بہت جو ہے وہ پھل وغیرہ اور بہت سارے ہوں گے، اور نہ صرف ہی کہ پھل ہوں گے، جب پھل زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، پھل کا رس نکال کے ہم رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی دیکھیں ان ایریاز میں جہاں یعنی یہ تو فریج اور یہ سب چیزیں تو اب ہے نا، آپ دیکھیں جو ہوتے ہیں وہ کیا سیو کرنے کا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، فروٹس کو نکال کے کس طرح سیو کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو 15 حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ 15واں سال جو ہوگا اس میں اتنا ہوگا کہ آپ پھل کو نچوڑ کے رکھیں گے۔ ٹھیک، یعنی اتنا جو ہے وافر آپ لوگ کے پاس ہو جائے گا۔ پلس یہ جو آیا ہے شخص، اس کے لیے بھی دیکھیں، اس کے بھی فیوچر کو بتا رہے ہیں حضرت یوسف نا۔ کون تھا وہ؟ ساقی تھا، یعنی پھل چھوڑنے والا، وہ پلانے والا، تو اس کا بھی کاروبار خوب چلے گا۔ ٹھیک، یہاں حضرت یوسف اور مزید بھی جو ہے وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ سب کس کی طرف سے؟ پچھلی آیت میں حضرت یوسف نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے علم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم پہلے دیکھ آئے ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور کہا بادشاہ نے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا ایلچی آیا، انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس، پھر اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور بے شک میرا رب ان کی چالوں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت کامنگ پرسنالٹی ہے، بھاگ نہیں رہے کہ مجھے بس جیل سے نکالو، کہہ رہے ہیں پہلے میری جو میرے پر جھوٹا الزام لگایا ہے پہلے اس سے کلیئر کرو، جاؤ اور جا کے عورتوں سے پوچھ کر آؤ۔ ٹھیک، یعنی جو سیلف امیج ہے اس کی کتنی زیادہ جو ہے حضرت یوسف کو جو ہے وہ پرواہ کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ بہرحال جو ہے وہ ایک نبی ہیں، ایک اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان پہ تہمت لگی ہو اور پھر وہ جو ہے وہ اچھے کام کریں یا باہر جائیں اس طرح سے، ان کا پہلے مجھے کلیئر کرو۔ ٹھیک، اور پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ پردہ پوشی کی، یعنی ان کی پرسنالٹی، انہوں نے یہ کہا نہیں کہ عزیز مصر جس نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے کیا کیا تھا، ان عورتوں نے کیا کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا معاملہ ہے جب کہ تم نے یوسف کے جی کو گناہ پر مائل کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف کے اندر کوئی بھی بری بات نہیں دیکھی۔ کہا عزیز مصر کی بیوی نے، اب جب حق واضح ہو چکا تھا، ہاں میں نے اس کی جی کو گناہ کی طرف مائل کیا اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ تہمتیں جو لگائی گئی تھی وہ کلیئر ہو گئی۔ ٹھیک، آگے کیا دیکھتے ہیں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ یوسف یہ عزیز مصر یعنی میرا شوہر جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ ٹھیک، اچھا ابن کثیر یہاں پر کہتے ہیں جو اسکالر ہیں بہت بڑے کہ یہ عزیز مصر ہی کا قول ہے جو یہ وہ بتا رہی ہیں۔ ٹھیک، لیکن اتنی بڑی بات یہ خیانت کرنے والوں اللہ کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا اللہ خیانت کرنے والوں کی، تو یہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ بدل گئی ہے اور حکمت آ رہی ہے اس کے اندر کہ مجھے خیانت نہیں کرنی چاہیے، پلس یہ کہ وہ جو ہے اپنے شوہر سے بھی کہہ رہی کہ میں نے پیچھے چاہا یہ سب کچھ کرنا لیکن ایسا نہیں ہوا کچھ بھی۔ ٹھیک، تو اس چیز کو بھی کلیئر کر رہی ہے۔ یہ ابن کثیر کی رائے ہے، ٹھیک ہے، جو اچھے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے قرآن کو۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے جو ہے خیانت سے بچو، وہ بھی اس چیز کو مان گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے کی آیت دیکھتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتی، بے شک نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ کو پہچان گئی ہے اور اپنے نفس کو کہہ رہی ہے کہ اس نفس کی وجہ سے میں نے یہ برائی کی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے اس چیز کا غلغلہ ہے، یعنی بہت مشہور کہنا چاہیے کہ اب ہو گیا کہ اپنی نفس کو خوش کرو، جو چاہے نا جیسے چاہو جیو، یو لیو ایٹ ونس، اور اس طرح کے سلوگنس آپ بہت سنتے ہوں گے کہ بس زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے تو کیا کرو اپنے نفس کو خوش کرو، لیکن یہ چیز بالکل غلط ہے۔ انشاءاللہ بعد میں موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس پر ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن جتنی بھی اب جو یہ سائنس اور سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو خوش کرو، یہ کرو، یہ سب چیزیں غلط ہیں اور ہمیں اسلام اس کی طرف بالکل بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک، اور یہ عورت بھی یہ پہچان گئی کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اچھا، نفس کی جو شرارت ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اسے ابو داؤد میں روایت کیا گیا ہے، اس کے میننگ ہے، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، بس مجھے پلک جھپکنے کے دوران بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے ہر معاملے کی اصلاح فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آمین۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہی کیا جا رہا ہے اور نفس پر بالکل بھی توکل نہیں کی جا رہی۔ ٹھیک، چلو آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو خاص کر لوں گا اپنے لیے۔ بس جب بادشاہ نے یوسف سے گفتگو کی، کہا بے شک آج سے تم میرے ہاں ایک معتبر مقام کے حامل ہو۔ ٹھیک، یعنی جب بادشاہ نے پرسنالٹی دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو بے حد متاثر ہوا۔ ٹھیک، اور کہا کہ میں تمہیں مقرب خاص بنانا چاہتا ہوں، یعنی جو جیسے کہنا چاہیے پریزیڈنٹ کے بالکل نیچے جیسے جو ہوتا ہے نا، جس سے جو ہے مشورے کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی وزڈم ہے۔ ٹھیک، اور یہ وزڈم ساری کہاں سے آئی ہے، یہ اویئرنیس ساری کہاں سے آئی ہے، کیونکہ حضرت یوسف وہ اس پورے دور سے گزرے ہیں۔ ٹھیک، پہلے غلام بنا کے جو معاشرے کا نیچے کا طبقہ یعنی غلام ہوتے ہیں وہ ان کو بھی آبزرو کرائیں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ ایک ایلیٹ فیملی سے بھی جو ہے وہ دیکھ آئے ہیں، ان کے بھی کیا طور طریقہ ہے، وہ جو عزیز مصر تھا اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا تھا تو ان کے طور طریقے بھی دیکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کے جو وزڈم پیدا ہوئی ہے، بادشاہ اس پہ بہت امپریس ہو رہا ہے ان سے بات کر کے۔
ایک اور آیت دیکھتے ہیں، قال اجعلنی علی غزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا آپ مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ داری دے دیں، بے شک میں نگرانی کرنے والوں میں بھی ہوں اور صاحب علم بھی ہوں۔ ٹھیک، اچھا اوینس کی بات ہم ایک اور دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے